کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کتنی تعداد ہے لڑکیوں کی۔ جو ایک معذور آدمی تھا اس کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لڑکیوں کی شکلیں بھی آپ کو دکھا سکتے تھے، آپ 3-4 لوگ تھے، آپ اس کو پکڑ لیتے، لڑکیوں کو جانے نہ دیتے، ان کو پولیس سے گرفتار کروا دیتے۔ کہ یہ کون سے علاقے میں ہم نے پروگرام کیا تھا۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک دفعہ پھر موقع دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ جس طرح سے ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں ویڈیوز کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے پوائنٹس پہ بات کروں گا آج، جو کہ ہمارا ای پی 137 اپلوڈ ہوا تھا، جس میں کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی تھی، اور اس کے بعد جو بھی معاملات تھے آپ نے وہ ایپیسوڈ دیکھا، اس کو پسند کیا۔ بہت سارے آپ نے کمنٹس کیے، پارٹ 1 دیکھا، پارٹ 2 دیکھا، اور اس میں کچھ میرے دوستوں نے ایسے سوالات کیے تھے جس کا میں چاہ رہا تھا کہ ان کو جواب دینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دوست جس طرح سے محبت کے ساتھ کمنٹس کرتے ہیں اور ہم ان کو ریڈ بھی کرتے ہیں، آپ کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے، تو جو بہت ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون سے علاقے میں ہم نے پروگرام کیا تھا۔ یہ سندھ کا علاقہ ہے، اور سندھ کے علاقے میں ہم نے جا کے پروگرام کیا، اور ظاہری بات ہے ہم ایک صوبے سے جب دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو آپ کی اس طرح سے اپروچ نہیں ہوتی جس طرح سے آپ کے مطلب ہوم ٹاؤن میں ہوتی ہے، اپنے صوبے میں ہوتی ہے، مطلب اپنے آس پاس ہوتی ہے، تو اس طرح سے آپ نئی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو بتا دیتا ہے، سبسکرائبر لوکیشن بتا دیتا ہے، تو وہ پھر آپ ایک دن میں وہاں جا کے بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں، کچھ دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ساری محنت کر کے ان لڑکیوں کو، اس جو بندہ تھا معذور آدمی، اس کو آپ نے جانے دیا، آپ 3-4 لوگ تھے، آپ اس کو پکڑ لیتے، لڑکیوں کو جانے نہ دیتے، ان کو پولیس سے گرفتار کروا دیتے، اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے، کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے۔ آپ کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ہماری بات بھی سن لیں جناب، کہ ہم ایک صوبے سے، یعنی کہ پنجاب سے ہم سندھ میں گئے ہوئے تھے، اور سندھ میں جا کر ہم نے یہ پروگرام ایک خطرناک جنگل میں ہم نے ریکارڈ کیا، اور وہ جو جنگل تھا اس کے تقریباً کئی کلومیٹر تک آبادی نہیں تھی، روڈ دور دور تھے، کچی سڑکوں سے ہم وہاں جا کے اس جنگل میں پہنچے تھے، تو اس جگہ پہ جا کے چیزوں کو ایک دن کے اندر، شارٹ ٹائم کے اندر ہم ارینج نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ہم پولیس فورس کو وہاں سے انگیج کرتے اور اس کو ساتھ لے کے جاتے، تو جیسے پولیس ہمارے ساتھ انگیج ہو جاتی تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ وہاں جاتے وہ لوگ ہمیں ملتے ہی نہ، وہ بھاگ جاتے وہاں سے۔ پولیس کو ہم کیسے وہاں جا کے باؤنڈ کر سکتے تھے، اور ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں وہاں پہ، اور اس جگہ پہ کھڑے رہیں، اگر نہیں پکڑے گئے تو پھر پولیس فورس واپس جاتی اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، اور وہ مقدمہ ہم پہ ہی ڈال سکتے تھے کہ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے، وہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں تھی۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو ایک معذور آدمی تھا، لنگڑا تھا تھوڑا سا، تو وہ، اس کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو ہم پکڑ لیتے، اس کو ساتھ بٹھا لیتے، اس سے بات بھی کرتے، اس سے ساری چیزیں پوچھتے۔ جب ہمیں اس ایشو کا پتہ چلا تھا کہ لڑکیاں اس طرح سے خطرناک جادو کرتی ہیں، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں جو ہیں برہنہ حالت میں مطلب وہ کالا جادو کرتے ہیں، اس طرح کے عملیات کرتی ہیں، تو ہم تو اس وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم زیادہ لوگوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں اب وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں ویڈیو ریکارڈ ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی، اگر وہ لڑکیاں وہاں پہ برہنہ ہیں، اس کے کپڑے انہوں نے نہیں پہنے ہوئے، تو اس کے بعد تو ہم وہاں پہ ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اس دن انہوں نے کپڑے نہیں سائڈ پہ کیے ہوئے تھے، وہ اپنے کپڑوں میں گڑھے بنا کے وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو مقصد یہ تھا کہ ان کو ایکسپوز کریں، ایک دفعہ دیکھیں، کیمرے وہاں لے کے جائیں، ان کو کچھ تو ہم ریکارڈ کریں، کچھ دکھائیں تو صحیح کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کتنی تعداد ہے لڑکیوں کی، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو مقصد یہی تھا، یہ ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپوز کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اینڈ میں ہم نے ان کو جانے کیوں دیا، وہ ہم سے بالکل زیادہ نہیں تھا، ہم ان لڑکیوں کو بھی پکڑ سکتے تھے، ہم اس لنگڑے کو بھی پکڑ سکتے تھے، اس
اس کو بٹھا سکتے تھے, اس کو لے کے جا سکتے تھے ساتھ, مگر سر ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس جگہ پہ یہ پورا ایک گینگ ہے اور ان لڑکیوں کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی انوالومنٹ ہے اس کے اندر, جو ان کو لے کے آتے ہیں. بظاہر تو ایک لنگڑا جو ہے ان کو آگے کیا ہوا تھا, معذور آدمی آگے تھا, ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. اب ایک اور صوبے میں جا کے آپ ایک جنگل میں رات کے ٹائم میں آپ اگر اس حد تک کسی کے ساتھ پنگا کریں گے, اس حد تک کسی کو لے جائیں گے کہ وہ لوگ آپ پر آ کے اٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کو کچھ ایسی فائرنگ کر دیتے ہیں, ایسے مسائل کر دیتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ تھوڑا سمجھداری کی ہے ہم نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے, اپنی ٹیم کو مشکلات سے بچانے کے لیے, تاکہ ہم ویڈیو تو بنا لیں, ہمارا ایپیسوڈ تو ہو جائے, لیکن ہم اس حد تک نہ جائیں. ہم چاہتے تو ان کے پردے بھی اتار سکتے تھے, لڑکیوں کی شکلیں بھی آپ کو دکھا سکتے تھے, ہم ان کے پیچھے اینڈ تک جا سکتے تھے, لیکن ہم ان کے پیچھے وہاں تک نہیں جانا چاہتے تھے جہاں ان کا اینڈ تھا یا جہاں پہ ان کی دوسری ٹیم موجود تھی. اگر وہ ٹیم ہمارے سامنے آ جاتی اور ان کے ساتھ عجیب سی ایک لڑائی ہو جاتی تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا یہ نقصان ہو سکتا تھا. ایک ویڈیو کے لیے, ایک پروگرام بنانے کے لیے, پروگرام کے چکر میں ہم اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ سمجھداری ہوتی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہم بہادر بن جائیں, جنونی بن جائیں اور ہم جا کے ان کے اوپر اٹیک کر لیں اور وہ ہمیں ماریں, ہم ان کو ماریں. ایسے بالکل نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز اور ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ خطرناک کام کرتے ہیں. ہماری بھی یہی بات ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. تو ان کو معافی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس دن جب ہم یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے تھے تو ہم مجبور تھے, کچھ ہماری مجبوریوں کو اپنے سامنے رکھا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ یار ہم بھی انسان ہیں. کچھ 2-4 لوگ دوسرے صوبے میں جا کے کسی سے لڑ نہیں سکتے, ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ ڈال دیں, یا ایسی چیزیں ہو بھی صحیح تو ہم کیسے صوبے میں جا کے وہاں پہ معاملات وہ کر سکتے تھے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ایپیسوڈ ہو جائے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اللہ کے کرم سے صحیح سلامت واپس بھی اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. تو امید ہے کہ میری یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب میں ایک خاص بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں, شاید ان تک کوئی لنک پہنچا دے یا ان کے جاننے والا کوئی دیکھ رہا ہو تو ان تک ویڈیو میری ضرور پہنچا دیجیے گا. اگر وہ لوگ, وہ لڑکیاں اب بھی وہی والا کام اسی جنگل میں کریں گے, اسی طرح سے خطرناک جادو, اسی طرح سے لوگوں کے اوپر عملیات اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ کو ہم وارن کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ دوبارہ سے اس جنگل میں گئے, اگر آپ نے اس کالے جادو کی طرف دوبارہ جاتے ہیں, اس جگہ پہ جا کے آپ معاملات دوبارہ کرتے ہیں, اب ہم وہاں کے گاؤں کے لوگوں کو بھی اکٹھا کریں گے, ہم پولیس فورس کو بھی ساتھ لیں گے اور جتنا کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی پڑی ہم کریں گے اور آپ کو وہاں سے پکڑیں گے اور آپ کو گرفتار بھی کروائیں گے. آپ کے اوپر ہم FIR بھی کروائیں گے اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جتنے بھی لوگوں کے آپ نے گھر خراب کیے ہیں ان کا ازالہ بھی کرائیں گے, کوشش کریں گے, اور جو چیزیں آپ کی ابھی معاملات چل رہے ہیں ان کو ختم کرا کے ان لوگوں کی زندگی بھی آسان کرائیں گے. تو آپ کو ہم وارن کر رہے ہیں, آپ کی مہربانی, آپ یہ کام چھوڑ دیں. اس جنگل میں جا کے دوبارہ سے آپ نے یہ شیطانی عمل نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ تک پہنچیں گے. اور اب ہم اس طرح نہیں آئیں گے 2-4 لوگ, اب ہم پوری فورس کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ آئیں گے اور اس بار آپ کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. امید ہے جی میری آج کی جو چھوٹی سی ویڈیو ہے, جو آپ کے کچھ سوالات تھے ان کے جوابات دینا جو ہے بڑا ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ بہت ساری اہم چیزیں تھیں جو کہ سامنے آ رہی تھی. تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ذرا کلیئر کر لوں کہ ہم ایک اور صوبے میں گئے, وہاں پہ معاملات ہوئے تو ہمارے لیے خاصا مشکل تھا ان کے اوپر حملہ کرنا, ان کو پکڑنا. ہم سارا کچھ کر سکتے تھے مگر ہم نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ ہم اس چکر کو آگے تک بڑھانا نہیں چاہتے تھے. ہم جتنا کچھ کیپچر کر چکے تھے اسی کو ہم واپس محفوظ طریقے سے لے کر آنا چاہتے تھے اور وہ چیزیں آپ تک ہم شیئر کرنا چاہتے تھے جو کہ آپ نے دیکھا, آپ نے پسند کیا. اور انشاءاللہ ابھی میری
मेरी पूरी कोशिश है, हम इस पे प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हमें दोबारा इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग वहाँ पे आते हैं, वो लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं, वो फिर जादू करती हैं, लोग वहाँ से देख के अगर कॉल करते हैं, तो इंशाअल्लाह दोबारा आपसे वादा है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और उनको पकड़वाएंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड है वो भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते हैं। इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें, अपने खूबसूरत कमेंट्स कर दिया करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी एपिसोड अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए।